إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق عکس حسن و جمال محمد است صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہے ہم بہاروں کو مانتے ہیں اور ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے
جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام کرنے پر میں تمام ہی اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق و محبت کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اپنے آوان سے حمد باری تعالیٰ و نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں محترم ثنا خان جناب محترم فہیم قادری صاحب کو ان خوبصورت اشعار کے سائے میں دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ درود کا جو بنا سلسلہ ادھر سے ادھر، درود کا جو بنا سلسلہ ادھر سے ادھر، پھر ایک بال نہیں ہو سکا ادھر سے ادھر۔ درود کا جو بنا سلسلہ ادھر سے ادھر، پھر ایک بال نہیں ہو سکا ادھر سے ادھر۔ ہمارا قلب مدینے کی پرحسین وادی، ہمارا دل مدینے کی پرحسین وادی، خدا بنا دے کوئی راستہ ادھر سے ادھر، خدا بنا دے کوئی راستہ ادھر سے ادھر۔ اور وسیلہ آپ کا کرتا ہے راہ کو ہموار، وسیلہ آپ کا کرتا ہے راہ کو ہموار۔ سفر جو کرتی ہے اپنی دعا ادھر سے ادھر، سفر جو کرتی ہے اپنی دعا ادھر سے ادھر۔ اور ادھر حضور مکرم، ادھر ہے ہم آسی، ادھر حضور مکرم، ادھر ہے ہم آسی۔ بروز حشر کرے گا خدا ادھر سے ادھر، بروز حشر کرے گا خدا ادھر سے ادھر۔ نبی کی قول کو شیطان کیا مٹائے گا، نبی کی قول کو شیطان کیا مٹائے گا۔ جو ایک حرف نہیں کر سکا ادھر سے ادھر، جو ایک حرف نہیں کر سکا ادھر سے ادھر۔ اور اشارہ پائے گا اظہر جو سبز گنبد کا، اشارہ پائے گا اظہر جو سبز گنبد کا۔ تو چل پڑے گا ابھی قافلہ ادھر سے ادھر، تو چل پڑے گا ابھی قافلہ ادھر سے ادھر۔ درود کا جو بنا سلسلہ ادھر سے ادھر، پھر ایک بال نہیں ہو سکا ادھر سے ادھر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے عوان سے ممتاز و معروف محترم ثنا خان جناب فہیم قادری صاحب سے ملتمس ہو تشریف فرما ہو کر حمد باری تعالیٰ و نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کی عظیم بابرکت عشق و محبت والی بارونق محفل منعقد پذیر ہے، اور رب کریم کا ہم پر بے پناہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے پیارے کا ذکر کرنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے۔ دعائے رب کریم سے اللہ ہمیں زندگی میں بلکہ زندگی بھر آقا کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شادی خانہ آبادی کی عظیم محفل ہے، رب کریم اس محفل کو ان کے لیے باعث برکت بنائے، خوشیوں کا باعث بنائے، شادی کو خانہ آبادی فرمائے، خانہ بربادی والے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ محفل ابھی آغاز ہوئی ہے، ابتدائی لمحات میں ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار
حصول برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ الحمدللہ ہماری اس عظیم بابرکت محفل میں عالم اسلام کے نہایت ہی معروف ثنا خاں، ہر دل عزیز ثنا خاں، محترم ثنا خاں، میرے پسندیدہ ثنا خاں حضرت قبلہ حافظ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری دامت برکاتہ العالیہ ہماری بزم میں تشریف لائے، رونق بخشی، رب کریم دونوں جہان کی انہیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ انہی کی موجودگی میں ایک اور کلام کی سعادت ان کی اجازت سے پڑھتا ہوں۔ خوبصورت کلام ہے، درود پاک کے ساتھ کچھ سال قبل پڑھنے کی کوشش کی تھی اس کلام کو، آپ سماعت کیجئے۔ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 بقدری حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
ایسا وہ زمین سے پہنچے ہیں لامکاں، نہ کوئی وہاں تک جا سکا، وہ خدا کی بات ہے مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ بقدری حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہم آہنگی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہم آہنگی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف تو جمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ کا کرم ہوا، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ کا کرم ہوا، کہ قرآن پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، چڑیوں کے سن کر چگے چگے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے، صلو علیہ وآلہ بقدری حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ محترم ثنا خان فہیم قادری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کے ممتاز و معروف محترم ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان قبلہ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ تشریف فرما ہے تو ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ آپ خوبصورت پڑھتے بھی ہیں، خوبصورت سنتے بھی ہیں، اس لیے ایک نئے کلام کے چند اشعار ہیں۔ آپ تمام احباب بھی جتنے حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اگر خاموشی سے توجہ سے بیٹھ کر ادب کے ساتھ حضور کا
ذکر پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی یہ محفل سجی ہے تو یہ ضروری ہے کہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس بابرکت محفل پاک کو سنا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ذکر پاک کا ادب نصیب فرمائے، جہاں میں تشنہ لب جیسے کہ پانی یاد رکھتے ہیں، جہاں میں تشنہ لب جیسے کہ پانی یاد رکھتے ہیں، یوں اہل کربل کو ہم زبانی یاد رکھتے ہیں۔ جہاں میں تشنہ لب جیسے کہ پانی یاد رکھتے ہیں، یوں اہل کربل کو ہم زبانی یاد رکھتے ہیں، اور ہمیں تو یاد آتی ہے ہمیشہ ریت کربل کی، ہمیں تو یاد آتی ہے ہمیشہ ریت کربل کی۔ پرانے لوگ ہیں صاحب پرانی یاد رکھتے ہیں، پرانے لوگ ہیں صاحب پرانے لوگ ہیں صاحب پرانی یاد رکھتے ہیں، اور ہمیں کربل کے وہ خیمے کبھی سونے نہیں دیتے، ہمیں کربل کے وہ خیمے کبھی سونے نہیں دیتے، مقام میں رہ کر بھی ان کی بے مکانی یاد رکھتے ہیں، مقام میں رہ کر بھی ان کی بے مکانی یاد رکھتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ کبھی آل نبی سے داستان کربلا پوچھو، کبھی آل نبی سے داستان کربلا پوچھو، کاش کوئی یہ مصرع سمجھ آئے۔ نصیر ملت نے سمجھ کر ہی کہا تھا کہ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بدحواس، اب کیا کرے حسین 72 کے ساتھ ہے، اور بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کبھی آل نبی سے داستان کربلا پوچھو، کبھی آل نبی سے داستان کربلا پوچھو، کہ کہانی لکھنے والے ہی کہانی یاد رکھتے ہیں، کہانی لکھنے والے ہی کہانی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت پاک سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے۔ اپنے عوان سے ممتاز و معروف محترم ثنا خان قبلہ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند کلاموں کی فرمائشیں کی گئی ہیں، میں انشاءاللہ عز و جل ان کے چیدہ چیدہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرماتے ہیں اے جلوائے جانانا 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 اے
حسرت ہے کہ انوار سرکار امم دیکھے، حسرت ہے کہ انوار سرکار امم دیکھے، آنکھیں بھی تو وہ ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں، آنکھیں بھی تو وہ ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں، اے جلوہ جانانا، 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 روزے کے تصور میں یوں نور ہے چہروں پر، روزے کے تصور میں یوں نور ہے چہروں پر، آئینہ میں دیکھیں، آئینے کو ہم دیکھیں، آئینہ میں دیکھیں، آئینے کو ہم دیکھیں، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ 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 جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا۔ بھائی حمزہ کی فرمائش تھی اس کلام کی، تو میں نے یہ کلام پیش کیا ہے، کافی سال ہو گئے ہیں میں نے وہ یہ کلام یہ پڑھا نہیں، البم میں تو پڑھا ہی ہے یقیناً، اور اس کے بعد محفلوں میں کافی گیپ آ گیا۔ مظفر عرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کلام کی فرمائش ہے، خالد بھائی میں تھوڑا سا چینج کر کے انداز پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، شہد سا دوڑ گیا گئے میری شریانوں میں، شہد سا دوڑ گیا گئے میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا
کبھی پڑھ کے گوٹھا چوما یوں لگا آپ نے جیسے یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما کبھی جاری کبھی روزہ کبھی پردہ چوما یوں لگا یوں لگا یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما سفر عرش پہ جان کو جبریل جب آئے اپنے کافور لبوں سے تیرا تلوار چوما اپنے کافور لبوں سے تیرا تلوار چوما میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا اپنے کافور لبوں سے تیرا تلوار میرے وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما 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 صلو علی الحبیب ماشاءاللہ بھائی محمد عمر فاروق کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ ہمارے دولے میاں نے کلام کی فرمائش کی ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں
محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے اللہ ہمارا نبی سب سے بلا اللہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دونوں ہمارا نبی کا خبر کتنے تارے کھلنے چھپ گئے بنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنو بدنی رسولوں کے گوتی نے چند بدنی کا نکلا ہمارا نبی ملک کونے میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کی دو بولے وہ سلسبیل وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے سے ان کا تمہارا ہمارا نبی ذکر سب کے جب تک نہ مذکور ہو نمک اٹھنے والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع بولے کر آیا ہمارا نبی بس رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ان کو روز جزا اور کیا چاہیے کیونکہ ان کے عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے کہ ان کو کیا چاہیے عاشقان نبی کے دل کی صدا سب سے گنبد کے سائے میں گھر چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کو اقدا کے بن دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان میرا غنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے عثمان غنی ہے وہ میرا غنی ہے عثمان غنی ہے وہ میرا غنی ہے جو فخر ابو بکر ہے داماد نبی ہے لو جس سے عمر اور علی کی بھی لگی ہے اس زمانے اس شان زمانے میں کوئی آیا سخی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے عثمان غنی ہے وہ میرا غنی ہے عثمان غنی ہے میرا غنی ہے یہ جیت گئے غم نہیں یہ جیت گئے غم نہیں یہ بات کوئی کم نہیں یزید مر گیا حسین ہے یزید مر گیا حسین ہے میرا مولا حسین ہے میرا مولا حسین ہے میرا سید حسین ہے بلا میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار گئے وہ بد نظر
نسب اسی پہ بے شمار گئے ارے منکر ازل تمہر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے ہاں پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا مولا حسین ہے میرا مولا میرا سید حسین ہے اللہ میرا بادشاہ حسین ہے حسین حسین میرا بادشاہ حسین ہے محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضرانہ منقبت اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں صحرا بھائی کا پیش کر کے آپ سے اجازت حاصل کروں گا فرماتے ہیں مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے یہ نکیریں بولے مجھے قبر میں غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے پل رہے جگہ سے شاہ گدا ہو سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے عطرت سیدہ پر اجاگر سا سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ فضل رب سے آج عمر فاروق ہے دولہا بنا فضل رب سے آج عمر فاروق ہے دولہا بنا خوشنما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے صحرا سجا دولہا بنا صحرا سجا دولہا بنا صحرا سجا ایک شادی خانہ آبادی اور رب مصطفیٰ از پر واصل مرا بغیر امام احمد رضا از پر واصل مرا بغیر امام
حمد رضا میرا بھائی یا خدا جب تلک زندہ رہے خوب خدمت سنیت یہ صدا کرتا رہے اس سے طرح کا کریں گے کہ سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے گئے مدینے کے صدا دھولا بنا صحرا سجا مبارک ہو 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 تو صدا رکھنا سلامت کا جوڑایا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا نیک سیرت خوبصورت ہو انہیں اولاد عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا یہ میاں بیوی لگے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہ عطار کے دل کی دعا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بکمرہ شاگر بے نوا میری حیثیت کی بھلا کہ کیا میں کمر ہوں شاگر بے نوا میری حیثیت کی بھلا کہ کیا وہ گئے بادشاہوں کے بادشاہ بیگون کے در کا بسک قطع ہاں وہ گئے بادشاہوں کے بادشاہ بیگون کے در کا بسک قطع میرا پر جتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں سے ہے سلسلہ میرا پر جتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں سے ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کاغنا خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آئیے بہت کا کلام میں شامل ہو جائیے زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری
بر کی عمر بر کی عمر بر کی ہے کمائی ہماری ساری عمر بر کی گئے عمر بر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری اور آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا پھر بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری الحمدللہ بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں ادھر آؤ بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری ادھر غریب کھڑے گئے ادھر غریب نواز بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی معاشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری ماشاءاللہ جن کو جینا تھا اے راضی وہ تو جینے پہنچے جن کو جینا تھا اے راضی وہ تو جینے پہنچے مائے خوش رنگ کے بھرے جام وہ پینے پہنچے عشق کو جتنے بھی لازم تھے وہ قرینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل پاک کا صدقہ مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں گے زمانے میں اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں گے زمانے میں ارے درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے درود پڑھیے
کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، اور گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے۔ گزرتا کیسے ہے ایک ایک پل مدینے میں، اگر سنانے پہ آؤں تو ایک صدی ہو جائے۔ اور بنامے ساقی کوثر، بنامے ختم رسول، بنامے ساقی کوثر، بنامے ختم رسول، شراب عشق جو پی لے وہ جنتی ہو جائے۔ شراب عشق جو پی لے وہ جنتی ہو جائے۔ بس سکون ملے گا وہی جب مدینے جاؤں گا۔ سوال یہ ہے میں کب مدینے جاؤں گا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اپنے عوان سے ممتاز و معروف محترم عالم دین، استاذ العلماء، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی شاہد مدنی دامت فیض العالیہ سے ملتمس ہوں گا کہ آپ اپنے خوبصورت افکار و خیالات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہمارے فاروق بھائی کی شادی خانہ آبادی بحمد اللہ ہو چکی، اور اسی کے سلسلے میں آج دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چونکہ شادی خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، تو آج کی میری گفتگو بھی خوشی اور مسرت کے حوالے سے چند باتوں پر مشتمل ہوگی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے اور سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اب جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشی کے موقع پر بھی ان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فکر ہے کہ ہر وقت پریشان حال رہنا، ہر وقت اجڑا چمن بن کے رہنا، ہر وقت غصے میں رہنا، ہر وقت ٹینشن میں رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزاجن اسی طبیعت پہ رکھیں جس طبیعت پر ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ نے جو ہماری طبیعت بنائی ہے اس کے اندر مزاح رکھا گیا ہے۔ اگر بندہ مزاح سے دور ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا، تو وہ پھر مزاج سے اور فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے اوپر تصنع کا خول چڑھا لیتا ہے کہ نہیں جی مجھے ہر وقت سیریس رہنا ہے،
مجھے مسکرانا نہیں ہے، مجھے اپنا روب بنا کے رکھنا ہے، ہر وقت جو ہے وہ غصے میں رہنا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ پھر ایسے بندے کا اثر لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی ٹینشن کا سبب بنتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن کا سبب بنتا ہے، کچھ زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے پورے محلے والوں کے لیے ٹینشن کا سبب بنتا ہے، خاندان کے لیے ٹینشن کا سبب بنتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ ہی احباب ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ، حالانکہ وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ روزے دار بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نک چڑھا آدمی ہے، جب دیکھو یہ غصے کے اندر رہتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس عادت کو ہم نے ختم کرنا ہے، جس عادت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، یہاں والوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں کیا کرنا ہے؟ ختم۔ اب کیسے ختم کرنا ہے؟ میں سیرت رسول کی روشنی میں چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مزاح کرنا۔ مزاح کا معنی ہوتا ہے خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا، کہ جیسے ہم نے کوئی ایسی بات فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کی کہ سب ہنسنے لگ گئے، یا ہم نے کوئی ایسا جملہ کہا کہ جس جملے کی وجہ سے تمام کا مزاج اچھا ہو گیا، گھر کا ماحول اچھا ہو گیا، دوستوں کی گیدرنگ میں ماحول اچھا ہو گیا، یہ ہے مزاح کرنا۔ ایک ہوتا ہے تمسخر اڑانا۔ تمسخر اڑانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مزاح اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دل لگی بھی ہو جائے اور کسی کو اذیت بھی نہ پہنچے۔ بلال، مزاح کسے کہا جاتا ہے کہ دل لگی بھی ہو جائے اور ایذا رسانی نہ پائی جائے۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ آپ مزاح کے نام پر کسی کو اذیت پہنچائیں، کسی کی دل آزاری کریں۔ جیسے دوستوں میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ شریف مل جاتا ہے، پھر اس کا تماشا لگایا جاتا ہے، اس کا تماشا بنایا جاتا ہے، تو وہاں پر چونکہ ایذا رسانی پائی جا رہی ہے تو وہ شرعی طور پر مزاح نہیں ہے، وہ شرعی طور پر گناہ ہے، چونکہ اس میں دل آزاری پائی جا رہی ہے۔ تو تمسخر نہیں ہونا چاہیے، ایذا رسانی نہیں ہونی چاہیے، دل دکھانا یہ نہیں پایا جانا چاہیے، بلکہ پیار، محبت، چاہت، الفت پائی جانی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کا تمسخر نہیں اڑانا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اگر مزاح کیا جائے تو اس میں ایذا رسانی نہ پائی جائے۔ مثلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، تو قالو، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباعدنا، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الا حقا، کہ میں جب تم سے مزاح کرتا ہوں تو اس میں بھی میں حق بات کہتا ہوں، اس میں بھی میں کیا کہتا ہوں؟ حق بات کہتا ہوں، یعنی مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کا معاملہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے بولی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک کو مخاطب کر کے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے بولیے۔ اب ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں، میرے بھی دو کان، آپ کے بھی دو کان، حضرت انس کے بھی کتنے کان تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مخاطب کیا، یہ نبی کریم کا مزاح ہے کہ تخاطب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ اب یہ واقعے کا بیان بھی ہو گیا، مزاح بھی ہو گیا، اور حضرت انس خوش بھی ہو گئے، دل لگی بھی ہو گئی، خوش طبعی بھی ہو گئی، اور اس میں کوئی شرعی قباحت بھی۔ جیسے ہم اپنے بچوں سے مزاح کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا بیٹا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، ورنہ اتنے زور سے تھپڑ لگاؤں گا کہ تمہارا سر تمہارے دو کانوں کے درمیان آ جائے گا۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں بھئی زور سے تھپڑ لگاؤں گا کہ تمہارا سر جو ہے وہ تمہارے دو کانوں کے، تو سر ہوتا کہاں ہے؟ دو کانوں کے درمیان ہوتا ہے نا۔ اب یہ مزاح بھی ہو گیا اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت، کوئی مذائقہ، کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جیسا کہ ان کی نئی زندگی شروع ہوئی، اب اس کی زوجہ پریشان ہو کہ میری کس بد مزاج آدمی سے، اگر یہ ایسا ہوتا تو ہمارا فاروق ماشاءاللہ ایسا ہے نہیں ہے، میں مزاج مطلب بطور تمثیل کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خشکا ہوتا،
بلال کیا ہوتا؟ خشکا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ خشک آدمی کو ہمارے یہاں کراچی کے عرف میں کہا جاتا ہے خشکا، کہ یار یہ خشکا آدمی ہے. اور خشکے آدمی سے ہر بندہ خالد قادری بھاگتا ہے کہ یار یہ خود بھی اس کا مزاج آف ہے، موڈ آف ہے، اور یہ ہماری بھی طبیعت خراب کرے گا. لیکن اگر یہ خوش مزاج ہو تو اس کی خوش مزاجی کا اثر اس کی فیملی پر بھی آئے گا، اس کے بچوں پر بھی آئے گا، گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا اور زندگی پرسکون گزرے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے جو ماحول ہیں انہیں بالکل نارمل رکھنا ہے. ایک اور صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک اشجعی. یہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے غزوہ ہوا، اس غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرماتے. میں حاضر ہوا، میں خیمے کے باہر ہوں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیمے کے اندر آنے کی اجازت طلب کی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آ جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائیے. تو حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اکلی یا رسول اللہ؟ نبی کریم فرمایا آ جاؤ. تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا اکلی یا رسول اللہ، کیا میں پورا کا پورا آ جاؤں؟ تو جب حضرت عوف بن مالک اشجعی نے مزاحاً عرض کیا کہ اکلی یا رسول اللہ، میں پورا کا پورا خیمے میں آ جاؤں، حالانکہ بندہ آتا ہے تو کس طرح آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا نعم کلو کا، ہاں اے عوف تم پورے کے پورے خیمے میں آ جاؤ. تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں پھر خیمے میں داخل ہو گیا. تو یہ واقعہ بھی اس طرح مشیر ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی نے مزاحاً ایک جملہ کہا، نبی کریم نے اس کے جواب میں بھی مزاحاً جملہ فرمایا کہ ہاں تم پورے کے پورے جو ہے وہ خیمے کے اندر آ جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا اپنے غلاموں کے ساتھ. یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، جو مذہبی طور پر کوئی پرسنالٹی بن جاتے ہیں، شخصیت بن جاتے ہیں، تو وہ بھی نک چڑھے ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی، میں اتنا بڑا خطیب، میں اتنا بڑا مفتی، میں اتنا بڑا نعت خواں، میں اتنا بڑا نقیب، تو میرے ساتھ کوئی مزاح کرے، اتنی جرت کس کی ہونی چاہیے میرے ساتھ مزاح کرے، وہ نک چڑھے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں حضرت عوف بن مالک اشجعی، اور وہ ابتداءً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پورا کا پورا آ جاؤں، تو نبی کریم فرماتے ہیں ہاں تم پورے کے پورے آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی پیار کیا کرتے تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے. تو اگر ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ کھچاؤ والا ماحول، جو ہمارے یہاں پیر بنا کے رکھتے ہیں نا عمومی طور پر، کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کھچاؤ والا ماحول، ڈرا کے رکھنا، دھمکا کے رکھنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اس اونٹ پہ سفر کیا کروں. کس پہ سفر کیا کروں؟ شمس، اونٹ پہ سفر کیا کروں، آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. عمران کیا دوں گا؟ اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، مجھے اس پہ سواری کرنی ہے، مجھے اس پہ سفر کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ تمہیں ملے گا وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. اونٹنی بچے کو ہی جنم دیتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزاح فرمایا کہ اونٹنی جو ہے وہ اونٹ کو ہی جنم دیتی ہے، بچہ جو ہوگا یعنی جو پورا اونٹ ہوگا بڑا، وہ بھی اونٹنی کا بچہ تو ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو کہ آپ نے مزاح فرما کر ان کے ساتھ ایک خوش طبعی بھی فرمائی اور امت کو ایک درس بھی دیا کہ ہم نے اپنے مزاج کو نارمل رکھنا ہے، بلا وجہ ہم نے غصے میں نہیں رہنا، بہت زیادہ سیریس نہیں رہنا، اجڑا چمن بن کے نہیں رہنا، بلکہ اپنے گھر کے ماحول کو نارمل رکھ. ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی تھے، بدو صحابی تھے. بدو مطلب جو دیہات میں رہتے ہیں اور ظاہری طور پر گڈ لکنگ نہیں تھے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. تو جب وہ اپنے دیہات سے آتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے دیہات سے کچھ سامان لے کر آیا کرتے تھے. جب وہ نبی کریم کے لیے کچھ لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کی کوئی چیز دے دیا کرتے تھے. وہ نبی کریم کے لیے لے کر آتے، نبی کریم انہیں دے دیتے. تو آپ فرمائے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بازار میں اپنا سامان بیچنے کے لیے گئے. جب وہ سامان بیچ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا.
नबी करीम ने देखा कि वो खड़े हुए सामान बेच रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे से गए। अब ये वाकया समझिएगा कि एक बंदा अपना माल बेच रहा है, सामान बेच रहा है, उसका मुंह सामने की तरफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और पीछे से आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस गुलाम और अपने उस सहाबी की बगल के नीचे से अपने मुबारक दोनों हाथ डाले और बगल के नीचे से हाथ डालकर आपने अपने दोनों हाथ उनकी आंखों पर रख दिए और उन्हें पकड़ लिया। आप सोचिए कितने खुश नसीब होंगे। उन्हें पकड़ लिया। अब वो बेख्याली के अंदर उन्होंने कहा भाई मुझे छोड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मौजूद थे, तो उन्होंने थोड़ा सा जोर लगा के जब पीछे देखा तो नजर पड़ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब छुड़वाने के बजाय उन्होंने अपनी पुश्त नबी करीम के सीना अतहर से और जोड़ दी, नबी करीम के सीना अतहर से और जोड़ दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वाकया कहां का है? बाजार का। ये कहां पर हो रहा है वाकया? बाजार में वो माल बेच रहे थे। तो नबी करीम ने उनकी आंखों पर हाथ रखे हुए आवाज बुलंद फरमाई कि कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा, कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई खोटे सिक्के में, ये खोटा सिक्का है, कोई खोटे सिक्के के बदले भी मुझे नहीं खरीदेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बहुत कदर है। उनकी अजमत को भी बयान किया और उनके साथ मिजाह भी फरमाया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का पहलू है। तो आज हम सबको इस बात को समझना है कि जब खुशी का मौका हो तो हमें खुशी का इजहार करना है, अपने घर के माहौल को नॉर्मल रखना है, बिला वजह गुस्से में नहीं आना, बिला वजह किसी को डांटना नहीं है, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी, अपने मुआशरे में प्यार बांटना है, उल्फतें बांटनी है, चाहते बांटनी है। जब अंदर से हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारे अफ़आल भी ऐसे हो जाएंगे। और अगर हमारे दिमाग में फुतूर होगा, जैसा कि बाज़ औक़ात बाप के दिमाग में फुतूर होता है, वो पूरे घर का माहौल ख़राब कर देता है कि नहीं जी मेरा रोब रहना चाहिए। उस रोब को कायम करने के लिए वो कई बार घर में झगड़ा करवा देते। तो आपका रोब अपनी जगह पर, लेकिन बच्चों के साथ जो आपने रहना है, फैमिली के साथ रहना है, ये कोई 1-2 महीना नहीं है कि जिसमें आप तसन्नो बनावट कर लेंगे, पूरी जिंदगी है। तो इस पूरी जिंदगी के अंदर आपका मिजाज नॉर्मल होना चाहिए। एक फैमिली से हो, एक खानदान से हो, एक दीन से हो। तो अगर यहां पर आए हैं तो मुस्कुरा कर दाखिल हो। हॉल में भी दाखिल हो तो कैसे दाखिल हो? जिस टेबल के पास से गुजरे मुस्कुरा के बड़े दिल के साथ सलाम करके गुजरे। इसी तरह स्टेज का जो माहौल होता है उसमें भी मैं ये कहता हूं कि जी सारे प्यार के साथ। आप यकीन करें बाज़ औक़ात मुझे बड़ी कौफ़त होती है कि 10 मौलवी जमा हो जाए मिसाल के तौर पर, वो 10 मौलवी एक दूसरे से अकड़ के बैठे हैं, वो इसको देखने के लिए तैयार नहीं, वो इसको देखने के लिए तैयार नहीं। फिर एक बड़ा मौलवी आए या एक बड़ा नातखा आए, उसका दिमाग में फुतूर भी बड़े लेवल का, तो वो कहे जैसे ही मैं आऊं तो सारे हट जाओ भाई, बादशाह सलामत आ गए, ठीक है जी, फौरन मेरे अदब के अंदर खड़े हो जाओ। और कोई भी हल्का सा ऐसा काम हो जाए कि जो उसके खिलाफ मिजाज हो तो वो भरी महफिल के अंदर एक मोमिन की इज्जत को उछाल दे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं जिसका मैं शदीद मुखालिफ हूं कि आप बादशाह वक्त बन जाए। क्या बन जाए? आपको यह हक हासिल नहीं है कि एक आम मुसलमान को आप जलील करें। इज्जत किसने अता फरमाई? बोलिए ऊंची आवाज से। अल्लाह की दी हुई इज्जत जो एक मोमिन के पास है, जिसके लिए अल्लाह ने आम मोमिन की बात कर रहा हूं, वलक़द कर्रमना बनी आदमा। तो आपको ये इजाजत किसने दी और आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप एक मोमिन को जलील करें? तो अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएं, इनकिसारी लेकर आएं और अपने आप को बदलें। तो इंशाअल्लाहुल जलील ये सोच हम सब इख्तियार करेंगे कि हमने अपने आप को प्यार बांटने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, चाहत बांटने वाला, उल्फत बांटने वाला बनाना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को सही करना होगा। क्या करना होगा? बोलिए ज़रा ऊंची आवाज़। अब चूंकि मौजू हमारा मिजाह है तो मैं इख्तितामी बात पर एक मिजाहिया जुमला कह देता हूँ। आपने देखा होगा जब हम जा रहे हों और कहीं पर जूती उल्टी हो तो हम उसे क्या करते हैं? बोलिए। और बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। जूती उल्टी पड़ी हुई हो तो हम उसे क्या करते हैं? आप यकीन कीजिए कि जितनी जिम्मेदारी के साथ हम जूती सीधी करते हैं ना, इतनी जिम्मेदारी के साथ अगर हम अपने आप को सीधा कर दें, इतनी जिम्मेदारी के साथ किसे सीधा कर दें?
اپنے آپ کو سیدھا کر دیں تو ہمارے معاشرے کا ماحول بہت اچھا ہو جائے. ہمیں جوتی تو سیدھی کرنی ہے, ہمیں جوتی تو سیدھی کرنی ہے, اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا. ہمیں جوتی سیدھی کرنی ہے, اپنے آپ کو درست نہیں کرنا, جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے مزاج میں خوش طبعی کو رکھیں, مسکراہٹ کو رکھیں, نرمی کو رکھیں, الفت کو رکھیں, چاہت کو رکھیں. اور یہ جو رشتہ ہے شادی کا, یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں مس انڈرسٹینڈنگ لازمی ہوتی ہے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں پوچھوں نا کوئی بندہ میرے سامنے آئے کہ جس کا ایک بار بھی بیوی سے جھگڑا نہ ہوا ہو, تو شاید ہی یہاں پہ کوئی ایک بھی نکل سکے. ٹھیک ہے نا, جھگڑا ہوتا ہے. اب کس طرح گزارا کرنا ہے؟ اس طرح گزارا کرنا ہے کہ زوجہ شوہر کو غلام نہ بنائے اور شوہر بیوی کو باندی نہ بنائے. رشتہ چلے گا کیسے؟ عام فارمولہ, سنتے سناتے, چلتے چلاتے, دھکا دیتے دھکا کھاتے, کبھی دو آپ سنائیں گے کبھی دو وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح کا کوئی جھگڑا فاروق القادری نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جتنے احباب ہیں ان سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو یعنی فرعون بن کے گھر پہ داخل نہ ہو. اس سے بڑا بزدل نہیں ہے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, باہر کا غصہ گھر پہ جا کے نکالے, بچوں کو ڈرا کے رکھے, سہما کے رکھے. گھر کے اندر اپنے ماحول کو نارمل رکھیں. جتنا گھر کا ماحول اچھا ہوگا اتنے آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, اور جتنا آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوگا اتنی زیادہ آپ کے گھر کے افراد کی تربیت ڈے بائی ڈے بری ہوتی چلی جائے گی. تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے فاروق کی اس شادی کو ان کے لیے خانہ آبادی بنائے. دونوں گھرانوں کو, دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ شیر و شکر کی مانند زندگی کے بقیہ ایام بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں بھی ہمیں پیار محبت عطا فرمائے. ہمارا جو رشتہ ہے نا آپس میں, وہ رشتہ ہے ایمانی رشتہ. کون سا رشتہ ہے؟ ابھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کل ہی, حمزہ نے آج ہی ڈالی میرے خیال میں, قابیل اور حابیل والی. ترکوں کے یہاں جو ہے نا, اگر ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا کیا ہوں, ہم سب آپس میں کیا ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے. تو ترکوں کے یہاں یعنی ترکی قوم کے یہاں اگر کوئی کسی کو کہتا نا کہ بھائی میں آپ کا بھائی ہوں, تو وہ اتنی سیانی قوم ہے, سمجھدار قوم ہے کہ وہ آگے سے پوچھتے بھائی کون سے, قابیل یا حابیل. دونوں بھائی تھے نا, قابیل حابیل. قابیل قاتل تھا اور حابیل جو تھے وہ مقتول تھے, نیک تھے. تو وہ پوچھتے کہ بھئی بتاؤ بھائی تو ہو لیکن قابیل ہو یا حابیل ہو. تو ہم بھی آپس میں کیا ہیں, لیکن ہمیں قابیل نہیں بننا. ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں آپ کا بھائی, لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کے دل یہ چاہتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم قابیل ہو یا حابیل ہو. تو اللہ تعالی ہمیں قابیل بننے سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے دے تمہارا, خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہو سلام علیہ آبا پر چاروں یار مصطفیٰ پر, حضرت
گانے چشتے یا پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنة دار السلام. تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ہمارے اس عمل کو، اس خوبصورت محفل کو، ذکر الہی کو، نعت خوانی کو، دینی گفتگو کو کل بروز قیامت ہم سب کے لیے باعث نجات بنا. یا الہ العالمین، ہمارے فاروق بھائی کی اس شادی کو ان کے لیے خانہ آبادی بنا. ان دونوں گھرانوں کو، دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ شیر و شکر کی مانند زندگی کے بقیہ ایام بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کے دن روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے، تمام کی شادیوں کو خانہ آبادیاں بنا. تمام کو آپس میں پیار، محبت، اخوت کا جذبہ عطا فرما. یا الہ العالمین، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما. ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. قیام، رکوع اور سجود کی لذتوں سے بہرمند فرما. ذہنی اور قلبی سکون کی دولت عطا فرما. ایمان پر استقامت عطا فرما. ایمان کی سلامتی عطا فرما. قبر و حشر کی سلامتی عطا فرما. یا الہ العالمین، تمام حاضرین و موجودین کی دلی کو جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.